مشرق وسطی ایک ایسا خطہ جو صدیوں سے تہذیب، علم اور ثقافت کا مرکز رہا ہے، لیکن آج دنیا اسے زیادہ تر جنگ، بدامنی اور تنازع کے حوالے سے جانتی ہے۔ خبروں میں آئے دن بمباری، جھڑپیں اور احتجاج دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ خطہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ یہاں ایک سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے، آخر مشرق وسطی میں امن قائم ہونا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیا لوگ جنگ پسند ہیں یا پھر تاریخ نے اس خطے پر ایسے زخم چھوڑے ہیں جو آج بھی بھر نہیں سکتے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ماضی، سیاست اور طاقت کے علم میں ملتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اسی ٹاپک کے بارے میں کہ آخر مشرق وسطی میں امن قائم ہونا اتنا مشکل کیوں ہے۔ تو پہلی عالمی جنگ سے پہلے مشرق وسطی کا بڑا حصہ عثمانی سلطنت کے زیر اثر تھا۔ یہ سلطنت کمزور ضرور ہو چکی تھی، مگر مختلف قومیں اس کے اندر صدیوں سے ساتھ رہ رہی تھیں۔ جنگ کے بعد جب عثمانی سلطنت ٹوٹ گئی تو برطانیہ اور فرانس جیسی یورپی طاقتوں نے اس خطے کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ نقشے میز پر رکھے گئے اور سیدھی لکیریں کھینچ کر نئی ریاستیں بنا دی گئی۔ ان سرحدوں میں قبائل کو تقسیم کیا گیا، مختلف مذہبی گروپوں کو ایک ریاست میں زبردستی جوڑا گیا اور مقامی عوام سے کوئی رائے نہیں لی گئی۔ یہ نئی ریاستیں شروع ہی سے کمزور بنیادوں پر کھڑی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ممالک میں آج بھی اندرونی اختلافات، بغاوتیں اور خانہ جنگی نظر آتی ہیں، مذہب، شناخت اور سیاست کی وجہ سے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطی کے تمام مسائل کی جڑ مذہب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہب خود مسئلہ نہیں، بلکہ مذہب کا سیاسی استعمال مسئلہ بنتا ہے۔ اسلام کے اندر سنی اور شیعہ کا فرق صدیوں پر آتا ہے، مگر زیادہ تر تاریخ میں یہ فرق پرامن طور پر موجود رہا۔ مسئلہ تب پیدا ہوا جب سیاستدانوں نے مذہب کو طاقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا، فرقوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا گیا اور اختلاف کو دشمنی میں بدلا گیا۔ جب شناخت کی سیاست شروع ہوتی ہے تو سمجھوتے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ عام لوگ چاہے کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو، امن، روزگار اور تحفظ چاہتے ہیں، لیکن طاقت کی سیاست ان خواہشات کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ غیر ملکی طاقتیں اور مفادات۔ اگرچہ نو آبادیاتی نظام ختم ہو چکا تھا، لیکن مشرقی وسطی میں غیر ملکی مداخلت آج بھی جاری تھی۔ اس خطے کی اہمیت کی بڑی وجوہات ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر اس میں موجود ہیں، اس کے اہم سمندری راستے اور اسٹریٹجک فوجی مقام۔ بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے حکومتوں کی حمایت کرتی ہیں، اسلحہ فراہم کرتی ہیں اور مقامی تنازعات کو ہوا دیتی ہیں۔ اس عمل کو پراکسی وار کہتے ہیں، یعنی پراکسی جنگ، جہاں اصل جنگ مقامی لوگ لڑتے ہیں اور فائدہ باہر کی طاقتیں اٹھاتی ہیں۔ جب تک جنگ منافع بخش رہے، امن ایک کمزور آواز ہی بنا رہتا ہے۔ چوتھا، ادھورے حل اور پرانے زخم۔ مشرق وسطی میں کئی جنگیں وقتی طور پر ختم ہوئیں، مگر ان کا منصفانہ اور مکمل حل کبھی نہیں نکالا گیا۔ جنگ بندی کے معاہدے ہوئے، لیکن متاثرین کو انصاف نہ ملا، بے گھر لوگوں کی واپسی ممکن نہ ہوئی اور اعتماد بحال نہ ہو سکا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غصہ، محرومی اور بد اعتمادی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ جب مسائل دبائے جائیں تو وہ ختم نہیں ہوتے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید خطرناک ہوتے ہیں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پانچویں بات، انسانی قیمت۔ ان تمام سیاسی کھیلوں کے بیچ سب سے زیادہ نقصان عام انسان کو ہوتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے، اپنے بچوں کو خوف میں پالتا ہے اور ایک بہتر مستقبل کا خواب دیکھتا ہے۔ خبروں میں اعداد و شمار دکھائے جاتے ہیں، لیکن ہر عدد کے پیچھے ایک انسان کی کہانی ہوتی ہے۔ ان کے لیے امن کوئی نعرہ نہیں، بلکہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو کیا امن کی امید باقی ہے؟ سوال پھر وہی ہے، کیا مشرق وسطی میں امن ممکن ہے؟ امن ناممکن نہیں، لیکن یہ آسان بھی نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کیا جائے، طاقت کے بجائے انصاف کو ترجیح دی جائے اور عام لوگوں کی آواز سنی جائے۔
یہ مسئلہ کسی ایک مذہب یا قوم کا نہیں بلکہ ایک پیچیدہ تاریخی اور سیاسی حقیقت ہے، اور حقیقت کو سمجھنے بغیر امن کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے آخر میں ایک جملہ جو میں ضرور کہنا چاہوں گا: امن کی راہ بندوق سے نہیں، سمجھ بوجھ سے کھلتی ہے۔